فرماتے ہیں ان زمادن قادم مکہ تھا. زماد یہ بعد میں صحابیت کا مرتبہ ملا، ابھی ان کے اسلام کے قبول کرنے کا بھی یہ واقعہ ہے. صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اس کو نقل کیا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ زماد نامی شخص یہ ہر سال مکہ میں آیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ پیشے کے لحاظ سے یہ جنات وغیرہ کا دم کرتا تھا. دامی شامی، کس کا دم کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پیر یا دامی. پیر کا تو ادب کا لفظ ہے نا، اس کے لیے تو پھر نہیں استعمال کرنا. دامی شامی تھا. اچھا، ہر سال وہ مکہ میں آتا تھا. حکیم بھی تھا، لوگوں کو دوائیاں وغیرہ اس کا پیشہ تھا. جس سال تمہارے اور میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس سال جب زماد مکہ میں آیا تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صورتحال یہ ہوئی کہ جب وہ مکہ میں انٹر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو درس دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ آپ کے کتنے دشمن ہو گئے، آپ علماء سے بار بار سنتے رہتے ہیں. تو اب کیا ہوا، زماد مکہ میں آیا تو مکہ کے چند بے وقوف اس کے آس پاس اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے زماد ایسا ہے، اس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک نوجوان ہے، وہ بڑے عجیب عجیب دعوے معاذ اللہ کرتا ہے، تو اس نے ہمیں اچھا خاصا تنگ کیا ہوا ہے. اس کے کان بھرنے لگے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا، زماد ان کی باتیں سن رہا ہے. کہتے ہیں زماد ذرا اس کو بھی دم کر دو. کیا کہتے ہیں؟ ذرا اس کو بھی دم کر دو تو اس کا بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سایہ وغیرہ آسیب دور ہو جائے تو ہم بچ جائیں. اب ذرا سوچیں، علاقے کے اندر کوئی ایسی وبا کوئی ہو تو جو بھی نوجوان اس وبا کو دور کرے تو علاقے محلے والے اس کو ہیرو سمجھتے ہیں، یہ بڑا تگڑا چور ہے ساڈا ہے. کہندے نہیں. اچھا، اب زماد کے دل میں خیال آیا کہ مکہ والے تو میری پہلے سے بھی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ کارنامہ میں نے سر انجام دے دیا تو مکہ والے اور بھی عزت کریں گے اور بھی مجھے تحفے تحائف دیں گے. یہ ازد شنوہ کے رہنے والے تھے، ان قبیلہ ازد شنوہ کے. زماد جناب والا لوگوں کو کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گا، دم وغیرہ کروں گا، لیکن یار ذرا سوچ وہ کہہ کیا رہا ہے، سوچ کیا رہا ہے، کس ہستی کے بارے میں یہ جملے بول رہا ہے. محمد مصطفیٰ تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں سے گمراہی کے جن نکال دیے، گمراہی کے جنوں کو جناب دور کر دیا. زماد کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا. وہ مکہ کے بے وقوف کہتے ہیں زماد جاتے تو ہو اس طرف، لیکن ایک کام کرنا، جو بھی محمد مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تو ذرا کنٹرول میں رہنا، احتیاط کرنا. یہ اس کو ذرا سمجھا بھی رہے ہیں. اب ان بے وقوفوں کو پتا کیا تھا کہ جو در مصطفیٰ پہ جاتا ہے نا خالی نہیں لوٹا. یہ در تو در مصطفیٰ ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ در تو در مصطفیٰ ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اس کو کیا پتا تھا یہ در تو در مصطفیٰ ہے. زماد جناب والا جانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جانے لگا، لوگوں سے پوچھتا پوچھتا در مصطفیٰ پہ حاضر ہوا. آواز لگائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جلوہ فرما ہوئے. جب جلوہ فرما ہوئے، جب ملاقات ہوتی ہے، اصول یہ ہے پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، بشرطے کہ بندہ اندھا نہ ہو.
رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں خانہ عشق مصطفیٰ. آپ ذرا غور فرمائیں. آپ کسی کے گھر جائیں، دوست اپنے دوست کو ملنے، دروازہ بجاتے ہیں، آپ کا دوست باہر نکلتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈاک کا سوال تو ویسے کوئی نہیں سی لگتا، تو سین ہے بھائی، دیکھتے نا نظر اس میں تو دیکھا ہے. تو جماعت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو پہلے کیا کیا؟ چہرہ والضحیٰ کو دیکھا. سبحان اللہ. جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی. جب چہرہ انور کی زیارت کی پھر دیکھتے رہ گئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ جماعت کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ والے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں، تو میں واقعی دم شم جانتا ہوں. فہل کا آقا ذرا بتائیے، میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اس بات کو سنا ہوگا تو آقا مسکرائے تو ہوں گے نا کہ یہ جلہ کیا بات کر رہا ہے کہ مکہ والے بے وقوفوں نے کیا بات کہہ دی، ان کے بے وقوفوں کی بات کو مان کے ڈرا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کی جب اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعین من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، آقا نے جب یہاں تک یہ کلام مبارک پڑھا تو جماعت کہتا ہے اعد علی کلماتک ہؤلاء. اے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمات، یہ کلام جو آپ نے پڑھا ایک بار پھر پڑھے. اون ذرا یاد ہے پچھلے انہوں بھی کہ جماعت آیا کہ کرن سی دم کرنا آیا سی، انہوں آپ پہ دم ہو گیا. اللہ اکبر. جماعت کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعد علی کلماتک ہؤلاء. اے والضحیٰ کے چہرے والے، اے پیارے محبوب، ایک بار پھر کلام پڑھیں، ایک بار پھر کلام پڑھیں. اور آگے سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد سمعت قول الصخرۃ وقول الکہنۃ وقول الشعراء. اے لجپال نبی، میں نے بڑے بڑے جادوگروں کے کلام سنے ہیں، بڑے بڑے جناب نجومیوں کے جنتر منتر سنے ہیں، بڑے بڑے شاعروں کے شعر اور جناب ان کی گفتگو اور ان کے کلام سنے ہیں. فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء. اے والضحیٰ کے چہرے والے، اس جیسا کلام میں نے پہلے نہیں سنا. بھائی جماعت خود بھی پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑے جنتر منتر اور بڑے جناب اس کو حکیم بھی تھا. تو اب کیا ہے، کہتا ہے میں نے بڑے بڑے جادوگروں کے کلام سنے، کاہنوں کی باتیں سنی، جناب شاعروں کے بڑے بڑے قصیدے، بڑے بڑے کلام سنے. فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء. والضحیٰ کے چہرے والے، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے نا آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں سنا. اعد علی کلماتک ہؤلاء. اے محبوب ایک بار پھر پڑھے. اب جماعت کے کان ترس گئے آقا کے وہ جملے، وہ کلام سننے کے لیے. فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ 3 مرات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ کلام پڑھا. کتنی بار پڑھا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من
يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ کلام پڑھا. 3 بار کلام پڑھا کیونکہ آقا دی یہ گلیں ہی بڑیاں سونیاں نے. سبحان اللہ. رحمت نے ماریاں چھلاں نے سونے دیاں سونیاں گلاں نے. اگر سوکھا شعر ہے تو سارے مل کے پڑھ لو, جو اوکھا تو چپ رہو, میں آپ پڑھدا پیا. ٹھیک ہے. رحمت نے ماریاں رحمت نے ماریاں چھلاں نے سونے دیاں سونیاں. جتھے ذکر حضور دا چھڑ جاوے اتھوں پیار دی خوشبو. سرکار نے آنا تائیوں تے سرکار دی خوشبو. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بڑے بڑے جادوگروں کے جنتر منتر سنے, بڑے بڑے کہنوں کی باتیں سنی, بڑے بڑے شاعروں کے کلام سنے. فما سمیت مثل کلمات ہؤلاء, اے والضحیٰ کے چہرے والے پیارے محبوب, آپ جیسا کلام میں نے آج تک سنا ہی نہیں. اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ بَلَغْنَا نَاغُوسَ الْبَحْرِ. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے نا کلیجے وچ لگا ہے. میں پنجابی ترجمہ کیتا, علماء موجود ہیں. وَلَقَدْ بَلَغْنَا نَاغُوسَ الْبَحْرِ. بحر کہتے ہیں سمندر کو. بولیے کس کو؟ سمندر کو. سائنسدان کہندے نے اسا تے ناپے ہی نہیں, آدھے نہیں دی گہرائی بڑی جناب کو لمبی چوڑی ہوندی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ سمندر بڑا ڈونگا ہوندا ہے. کی کہندے نے؟ سمندر بڑا ڈونگا ہوندا ہے. تو یہاں پہ استعارتاً یہ کلام انہوں نے فرمایا وَلَقَدْ بَلَغْنَا نَاغُوسَ الْبَحْرِ. تشبیہ دی گئی یہاں پہ سمندر کے ساتھ. کہا یعنی دل میں یہ باتیں جا کے لگی, دل کی گہرائی میں, صرف دل پہ نہیں. ناغوس البحر, جس طرح سمندر کی گہرائی میں جا کے لگی, مطلب کیا دل کی گہرائی میں لگی, کلیجے وچ جا کے لگی نے گلاں. اے کلام جیڑا تسا پڑھیا ہے. سبحان اللہ. تے آقا دیاں گلاں پھر سونیاں سونیاں انہاں سنیاں تے کناں نال سنیاں تے دل دی جناب او جا کے اندر جا کے لگیاں جتے سر الاسرار ہوندا ہے. سبحان اللہ. ہیں جی اے گردن ہونی نا, اے گردن, اس گردن تو اتے اتے نا 7 رستے نے. کتنے؟ 7 رستے نے دل وچ وڑن واسطے. نیک لوگوں کو باندھے رویندہ نا صوفیاء دیاں گلاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں. صوفیاء فرماندے کہ گردن تو اتے اتے نا دل وچ داخل ہون واسطے 7 راہ ہیں بندے دے. کتنے؟ تسی اکسو سن کے پتہ ہے نا واندا کوئی دسو. 7 راہ. 2 کن, سمجھ آ رہی؟ یاد رکھو. 2 اکھاں, کتنے ہو گئے؟ 4. تے اے نک دے 2 سوراخ, کتنے ہو گئے؟ تے اے مین گیٹ جڑی ہے منہ, یہ 7 دروازے. صوفیاء فرماندے کہ کسی نال پیار ہوئے نا, میں ذرا مجاز دی طرف جا رہا تو ادو پر عورت والا حقیقت دا چھک لیا ہونا ہے. یہ بھی صوفیاء دا ایک طریقہ کار ہے. او مثنوی شریف دے اندر واقعہ آندا ہے. علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ مجنو ایک دفعہ نا ریت تے بیٹھ ہویا تے انگلی نال کچھ لکھی جاندا ہے. کی کردا پیا؟ انگلی نال کچھ لکھی جاندا ہے. کوئی بندہ کولو گزریا تے کہندا ہے مجنو صاحب کی پہ کر دیو, کنوں پہ خط لکھ دیو. ذرا مذاق اس نال, کس نو خط لکھ رہے ہو؟ گفت مجنو مشک نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم. مجنو آخدا ہے میں لیلا دے نام دی پہ مشق کرے نا, کیا کر رہا ہوں؟ لیلا کا نام لکھ کے نکو نے تختی لکھ دیا ہو کہ کوئی نہ ہو. استاد دے دھو کے پھر لکھ کے مشق کرے دی تیرا خط پکے. کہتا ہے گفت مجنو مشق نام لیلا می کنم, کہنے لگا کہ میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں لکھ لکھ کر. خاطر خود را تسلی می دہم,
اور اپنے آپ کو تسلیاں دے رہا ہوں۔ تو یہاں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ لکھ کر آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ تو ایک مجازی عاشق ہے، آؤ اپنے دلوں پہ اللہ کی ضربیں لگاؤ، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ تیرے دلوں کو نرم فرما دے۔ تو دل میں جانے کے لیے جناب 7 رستے ہیں۔ کتنے رستے ہیں بولیے؟ 7 رستے ہیں۔ اگر کسی کی پیاری آواز کانوں میں پڑے نا تو وہ آواز سننے کے لیے بندہ کافی عرصہ جو وہ ترستا رہتا ہے، دوبارہ دل کرتا ہے دوبارہ وہ جناب، کیونکہ وہ آواز کانوں کے رستے سے دل میں اتر گئی۔ اگر کوئی آپ خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو آنکھوں کے رستے آپ دل میں اس کو اتار لیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے اچھی خوشبو لگائی ہے تو آپ جناب کیا کرتے ہیں؟ خوشبو سونگھتے ہیں، یہ ان رستوں سے دل میں اتار لیتے ہیں، دماغ میں اتار لیتے ہیں، تو آپ کیا ہے اس کی خوشبو آپ کو بڑا عرصہ یاد رہتی ہے۔ کسی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، کسی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہو تو آپ کو وہ کھانا کئی سال نہیں بھولتا۔ بیوی دے ہتھا دا پتہ نہیں بھول جاوے، جیڑی تانوں روزانہ پکا کے پہ دیندی بیچاری روزانہ وقت پہ کر دی تے حضرت صاحب نو دل ہی نہیں لگدا، تو آج نمک زیادہ کر دیتا، تو مرچا زیادہ کر دیتی۔ اوے اپنی بیویاں دا خیال رکھو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے لباس ہیں تم ان کے لباس ہو۔ تو لباس کیا کردا ہے؟ کجدا ہے تہاڈا ستر چھپاندا ہے، تہانوں عزت احترام آدھے جی خوبصورت لباس پہن کے جا رہا ہوں، یہ لباس کیا ہے؟ تمہیں عزت دے رہا ہے۔ تو یاد رکھ اگر عزت چاہتے ہو معاشرے کے اندر، عزت چاہتے ہو اللہ رسول کی بارگاہ میں، تو اپنے اس لباس کی پہلے عزت کر۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لباس ہے تم ان کے لباس ہو۔ موٹر سائیکل دے 2 پہیے ہوندے نے یا 4؟ عموماً جڑے آ ساڈے کول ہوندے نے انہاں دے 2 ہی ہوندے نے، معذور بندہ نہ ہوے اللہ نہ کرے تے او دے 4 بھی ہو ویندے، اچھا 3 بھی ہو ویندے۔ 2 پہیے موٹر سائیکل دے علماء مثال دیندے نے، ایک ٹائر پنچر ہوے، ایک ٹائر اس موٹر سائیکل نہ سفر کر سو، لگی جائے تے تسی اتے چڑھ جاسو، بازار وچ تسی اتے چڑھے تسی نہیں چڑھن لگے، تسی آکھنا بندے آکھن پاگل او تروڑنا ہی او رم ڈنگا کرنا ہی، ایسے کہیں گے کہ نہیں؟ کوئی ایسی جگہ آ جائے تنہائی میں، وہاں پہ اگر آپ اوپر چڑھ بھی گئے ذرا آگے ہو کے یا پیچھے ہو کے، وہ ایک علیحدہ باس ہے۔ آپ اگر اپنا موٹر سائیکل ہے بشرطے کہ آپ اس کے اوپر نہیں چڑھیں گے جب تک کہ اس کے ٹائر کو ٹھیک نہیں کروائیں گے، تو میاں بیوی بھی اسی طرح، اس موٹر سائیکل جس طرح گاڑی ہے اس کے بھی 2 ٹائر ہیں، اگر ایک بھی خراب ہو گیا نا تو یہ زندگی کی گاڑی صحیح نہیں چل سکتی، ود رکنے ہی پہندا ہے، چھکنے ہی پہندا ہے۔ تو چھکنے سے پہلے ہی نا اپنی زندگی کو درست فرما لیں، سمجھ آئی؟ سرکار نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، وانا خیرکم لأہلی، تم سب سے بہتر بڑھ کر میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ آقا تو وہ ہیں جنہوں نے قانون بنائے بھی اور قانون پہ عمل بھی کر کے دکھایا۔ انگریز مفکرین وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے قانون دان آئے، وہ قانون بناتے رہے، خود ان کی زندگیاں عمل سے خالی نظر آتی ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد قانون دان ہیں جنہوں نے قانون بنائے بھی، قانون پہ عمل بھی کر کے دکھایا۔ آپ نے پہلے فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، ساتھ ہی فرما دیا یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف قولن بات ہی بتا دی، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب سے اپنے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اس لیے اپنی ازدواجی زندگی میں طلاق کے مسئلے جناب دھڑا دھڑ لوگ مفتی صاحب مسئلہ دسو، فتویٰ دیو، کوئی راہ کڈو، ہن 3 دے بیٹھا غصے چ، ہن راہ کڈو جناب، ہن جناب جیب نو ہاتھ مار دینا، پیسے کچھ لے اللہ ذرا جان دیو، مسئلہ ڈلا کر دیو۔ جی ہاں، علماء عالم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑے باب کا ہے ابواب طلاق۔ غور فرمائیں، لوگ آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، جی 3 طلاقاں اکٹھیاں دے دیتیاں، ہن کے بنیا غصے وچ دیتیاں، کوئی نرمی کرو آ نا، اچھا خوشی نال بھی طلاق ہوندی نہیں؟ دسو بھائی، کوئی جناب بندہ گیا ہوئے گھر، بیوی جناب کو کھیر پکان دی، کھانا پکان دا، تے جناب تسی کھادا تے خوشی نال آکھیا تینوں طلاق، نا نا نا، او سونیا طلاق ہمیشہ غصے ناراضگی دے وچ ہوندی نا، اے او جے ڈنگ بازیاں تے او جے جڑیاں نا اے لوٹیاں سانو نہ لائیاں کرو، پہلے او سیانے بن گئے کرو،
اگر علماء ملا دی محفل جائے جی گلاں دسن تسی دوجی واری بلاندے ہی نہیں، اینوں تے بلانے نہیں ہے تے اوکھیاں اوکھیاں تے کوڑیاں گلاں کر گیا۔ اسی تے بلانا سی جیڑا کوئی دوڑے مائیے کوئی ہے دو چاندہ کوئی ہے دو چاندہ تے جناب مکس کر کے پیش کر دیندا۔ میں دین دا صحیح سی پیغام تواڈے تک پیار محبت دے نال پہنچا دیتا۔ اپنی زندگیاں آسان کرو، اس طلاق دی وبا تو بچو۔ بچن تو پہلے کیا ہے، بچیا تا ہی جا سکتا ہے کہ اس تو پہلے اپنی ازدواجی زندگی بہتر بنا لو، ایک دوسرے دے حق حقوق سمجھو۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، میں عرض کر رہا تھا پیر صاحب کی تھوڑی طبیعت خراب ہے، وہ جا رہے ہیں، حکم ان کا ہے کہ آپ محفل جاری رکھیں ایسے ہی۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال بھی ہے، میں یہ حدیث مکمل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر دعا وغیرہ ہوگی۔ توجہ ہے؟ اب کیا ہوا جناب، میں عرض کر رہا تھا کہ دل میں اترنے کے لیے 7 رستے ہوتے ہیں، اس کی میں نے آپ کو مثال بھی سمجھا دی۔ اب مثال اگر سمجھ آئی تو ذرا سوچو، ضماد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے، آقا کا کلام سن رہے تھے، آقا کی زیارت بھی کر رہے تھے، آقا کا کلام بھی سن رہے تھے، جی آقا کی خوشبو بھی سن رہے تھے۔ آج آپ اور میں طرح طرح کی بڑی قیمتی خوشبوئیں لگاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، جناب یہ عطر ہے، فلاں خوشبو ہے، فلاں۔ تو ذرا سوچو، کہتے ہیں نا ہم اس آقا جیسے ہیں معاذ اللہ، سوچو ذرا، وہ تو آقا وہ ہیں جن کے پسینہ مبارک سے دلہنیں تیار ہوتی ہیں۔ میں نے حدیث میں پڑھا، صحابہ اکرام ایک دوسرے سے پوچھتا آقا کدھر ہے؟ دوسرا بتاتا اس گلی میں مجھے لگتا ہے۔ وہ کہتا تو نے دیکھے ہیں؟ کہتا نہیں۔ کہتا تمہیں کیسے پتا؟ کہتے ہیں آقا کی خوشبو سے میں نے جناب۔ یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، جو عشق محبوب میں جان سے گزر جاتے ہیں، جو عشق محبوب میں جان سے گزر جاتے ہیں۔ اب ضماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ ودہا کی زیارت بھی نصیب ہو گئی، آپ کے کلام کو بھی سن لیا، تو آپ کی خوشبو کو بھی سونگ لیا، دل میں اتر گئے۔
کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَقَدْ بَلَغْنَا نَاغُوسَ الْبَحْرِ، آقا آپ کا یہ جو کلام ہے میرے مصطفیٰ یہ میرے دل میں اتر گیا ہے، میرے دل میں اتر گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاتھ یادا کا ابایعک علی الاسلام۔ یا صدیق اکبر، یا فاروق اعظم، یا عثمان غنی، یا علی مشکل کشا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ یادا کا، آقا اپنا ہاتھ آگے کریں، ابایعک علی الاسلام، آقا میں بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں، والضحیٰ کے چہرے والے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ آقا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ ہاتھ جس کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب جنگ کے دوران جو کنکریاں آپ نے پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ اے محبوب ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے پیارے محبوب جو صحابہ سے آپ بیعت لے رہے ہیں، اے محبوب یہ جو ہاتھ آپ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے، اس ہاتھ کی یہ شان ہے۔ تو حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب اٹھ کر جانے لگے، لجپال نبی نے فرمایا وَعَلَىٰ قَوْمِكَ، کیا فرمایا؟ میں بس یہ حدیث مکمل کروں گا، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ وَعَلَىٰ قَوْمِكَ، سرکار نے فرمایا اے زماد یہ بیعت صرف تیری نہیں ہوئی بلکہ جا کے قبیلہ ازد شنوہ والوں کو بتا دینا کہ محمد مصطفیٰ نے تم سب کو بیعت کر لیا ہے۔ وَعَلَىٰ قَوْمِكَ، آئے کیا کرنے تھے جی؟ جن نکالنے، لیکن اپنے جن نکل گئے۔ گمراہی کے جو جن چمٹے ہوئے تھے نا سارے دور ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب کیا ہے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور ایک مجدہ جا فضاں یہ بھی سنایا گیا کہ یہ بیعت صرف تمہاری نہیں ہوئی بلکہ جا کے ازد شنوہ والوں کو بتا دینا کہ محمد عربی نے تم سب کو اپنی بیعت میں لے لیا ہے۔ اب جناب والا زماد وہاں سے نکلے، حدیث تو یہاں تک تقریباً مکمل ہوئی۔ وہاں سے نکلے ہوں گے تو دل کیا کہتا ہے؟ کچھ تو ہوا ہوگا کہ نہیں؟ وہ جنہ بھیجو یا سی وہ گھر ٹور گئے سی، انتظار بھی تو ہونے نہ ہونا ساڑھا جناب پلیر باہر آوے تے کچھ دس سے ساڑھا ہیرو جناب کی ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جس طرح منطق میں دال مدلول ہوتا ہے نا تو اس کا باہر نکلنا جاننا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ باہر بھی تو آیا ہوگا نا، باہر آیا ہوگا تو اس کے منتظر لوگ کھڑے ہوں گے پوچھنے کے لیے کہ فتح ہوئی ہے یا شکست۔ اللہ اکبر۔ اب زماد وہاں سے جب باہر نکلا تو مکہ والے جنہوں نے بھیجا ہوا تھا یقیناً وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ زماد جب نکلا تو پوچھا ہوگا زماد ذرا بتا تو صحیح بات کیا ہوئی ہے، دم شم کر دیا ہے نا؟ اب وہ ہمارے بتوں کو کچھ نہیں کہے گا، اب وہ ہمیں اللہ کی طرف نہیں بلائے گا، تم نے جناب دم کر دیا ہوگا۔
لیکن ضماد کی نظریں جھکی ہوئی کیونکہ در مصطفیٰ پہ حاضری کامیاب ہو گئی، کیونکہ دل وچ ساریاں گلاں لگ گئی نا، ہن دل دا اے پرزے سب تو وڈ، اے ٹھیک ہو جاوے سب ٹھیک، اے ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک۔ حدیث وچ آندا ہے پورے جسم دا حکمران ہے، اذا صلح الجسد، اگر اے ٹھیک تے پورا جسم ٹھیک، اے خراب تے پورا جسم خراب۔ یاد رکھو اب دل ٹھیک ہو گیا کیونکہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں اے جانے وچے ہی بیڑے اوے وچے ہی جیڑے تے وچے ہی ونج مہانے چودہ طبق دلے دے اندر جتھے عشق تمبو ونج اے تانے جو دل دا محرم ہووے باہو سوئیوں رب پچھانے ایک اور چٹ آ گئی، لگتا ہے تقریر دن ختم کریے۔ اچھا نہیں، تقریر دے بارے تو کوئی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اب ضماد وہاں سے نکلے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، لوگ انتظار میں پوچھ رہے ہیں، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، بتاؤ یار کیا بنا، بتاؤ یار کیا بنا، بتاؤ یار۔ تو ضماد نے بس ایک ہی جملہ بولا ہوگا کہ اب مصطفیٰ کا ہو گیا۔ ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ تقریر میری ختم ہوئی، میں تواڈے سامنے چند معروضات رکھیاں کہ اللہ نے فرمایا فلا وربک، سونے پیارے محبوب تیرے رب دی قسم، تیرے رب دی قسم۔ اللہ نے اپنے محبوب دی قسم کیوں چاہی؟ یعنی اگے قسمہ دے ذکر بھی کیتا، وکیل ہی یا رب لا اقسم بہذا البلد والضحى واللیل اذا سجا، یہ ساریاں قسمہ ہو گئیاں۔ تے اللہ نے اتھے فلا وربک اتھے کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ کائنات تے اور بھی مخلوق اس دی ہے، سارا کچھ اس دا ہے، اس نے پیدا کیتا، کوئی شک نہیں۔ لیکن یاد رکھو محمد مصطفیٰ قدرت دا شاہکار ہیں، بولو قدرت دا شاہکار ہیں۔ اور اس تو بعد میں تواڈے سامنے ضماد علی حدیث رکھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے او ہستی ہیں اللہ نے اے شان عطا فرمائی جس نے بھی رج رج کے محمد مصطفیٰ دی زیارت کی تھی نا، آقا دا دیوانہ بن گیا، آقا دا عاشق بن گیا۔ اے میں نہیں آکھ رہا، مصنف المصنف امام عبدالرزاق دی کتاب ہے، او دے وچ حضرت عبداللہ بن عمر دا قول مبارک منقول ہے، یعنی فتوی صحابی ابن صحابی دا۔ حضرت عبداللہ خود بھی صحابی، آپ دے باپ حضرت عمر فاروق بھی صحابی۔ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعینین ہاتین، آپ نے فرمایا میں نے ان آنکھوں کے ساتھ، صرف آنکھیں بھی فرما دیں نا تو گل بالکل ٹھیک سی، ہاتین فرمایا اشارہ کر کے، رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینین ہاتین، میں ہے نا اکھاں نال اپنے آقا نو بڑا رج کے ویکھیا۔
वकान नूरन कुल्लुहु, आका सरापाए नूर थे, आका सरापाए नूर थे। बल नूरम मिन नूरिल्लाह। और आगे फरमाते हैं मन रआहु बदीहन हा बहू, जिसने भी आका को अचानक देखा तो उस पे दहशत तारी हो गई, क्योंकि मेरे महबूब को अल्लाह ने शान रोब भी अता फरमाई है। वमन रआहु मिरारन, लेकिन वो बंदा जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार देखा, एक बार नहीं मिरारन बार बार देखा, उसकी हालत ये हो गई इस्तहब्बहु अशद्द इस्तिखबाबिन, उसको आका से इश्क हो गया। यही इसका तर्जमा बनता है, इसको उसको आका के साथ प्यार हो गया। तो ये हमने बात की। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह ताला इस पूरी बात को, इस पूरी महफिल को